حدیث نبوی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر چین کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا آئندہ زمانے میں چین کی بہت زیادہ ترقیات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ایک یہ محاورہ ہے. اس زمانے میں دور ترین ملک جو عربوں کو معلوم تھا وہ چین تھا، اور آج بھی اس کا فاصلہ عرب ممالک سے کتنا ہوگا اندازاً جو اب معلوم فاصلہ ہے. یہ دیکھیں نا، چین کینٹن کے جو پورٹ ہے وہاں رسائی ہوئی تھی پہلے عربوں کی، تو ہزارہا میل تو بہرحال ہے ہی. لیکن جس زمانے میں یہ مواصلات کے نظام ابھی بہت فرسودہ اور پرانے تھے، اس زمانے میں یہ فاصلہ جو ابھی بھی کافی ہے بہت بڑا دکھائی دیتا تھا. ایک تو یہ عمومی امکان ہے کہ اس وجہ سے ایک بہت دور کا ملک جو اس زمانے میں بھی شہرت رکھتا تھا. دوسرے یہ کہ چین جیسے آج کل یورپ علم کا گہوارہ ہے، اس زمانے میں اگر کوئی ملک علم کا گہوارہ اور تہذیب کا گہوارہ کہلا سکتا تھا تو چین تھا. آئندہ کی پیشگوئی نہیں ہے، اس کے سابق، اس کے ماضی سے تعلق رکھنے والی علمی شہرت ہے جو آج تک چین کے لیے باعث فخر بنی ہوئی ہے. دنیا کی قدیم ترین زندہ، مسلسل زندہ رہنے والی تہذیب، جس میں کوئی ایسا انقطاع نہیں ہوا کہ کسی قوم نے آ کے حملہ کر کے ان کی تہذیب کو ماضی کا حصہ بنا دیا ہو پھر دوبارہ ابھری ہو. اب ایرانی تہذیب بھی قدیم ترین تہذیب ہے، لیکن اس میں اسلام کے دخل کی وجہ سے ایک انقطاع آیا ہے. پہلی قدروں میں سب میں ایک نئی تہذیب شروع ہوئی ہے. اس لیے بعض دفعہ جو متعصب ایرانی ہیں وہ واپس لے جانا چاہتے ہیں اس کو زرتشتی اور اس سے بھی پہلی تاریخ کی طرف، لیکن ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس کو قطع نہیں کیا جا سکتا. چینی تہذیب ہے جو تمام زندہ تہذیبوں میں سے جو مسلسل بغیر انقطاع کے چلی آ رہی ہے. تو اس زمانے میں بھی چین کی شہرت تھی، اور جو سیاح واسطے کا رکھتے تھے وہ چین تک جاتے تھے. تو یہ عمومی شہرت بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ. اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ضروری نہیں تھا کہ انسانی علم پر وابستہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے علم دیتا تھا جو قرآن میں واضح طور پر ہم نشاندہی نہیں کر سکتے کہ کہاں موجود ہے، مگر ایسی وحی تھی جو بعد میں نازل ہوتی رہی، اور قرآن میں مبنی بعض باتوں کی طرف وضاحت کے ساتھ اشارے فرمائے گئے، اور رویا کے ذریعے بھی آپ کو یہ علم دیا گیا. اب دجال کی تفصیل ہے، اور دیکھیں قرآن کریم میں تو دجال کا نام تک نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کے ذکر میں جن قوموں کا ذکر ملتا ہے ان میں یہ بھی ایک فتنہ دجالیت بھی تھا. عیسائیت کے آغاز اور اس کے انجام کے تعلق میں فتنہ دجالیت کی نشاندہی فرمائی گئی، بلکہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مگر نام نہیں لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دجال کا اس پر مزید بہت سی روشنی ڈالی ہے، جن میں سے ہر پیشگوئی کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، مگر جب حدیثیں پڑھتے ہیں اکٹھی تو آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. قرآن کریم میں اللہ اس کی جو تیز رفتاری ہے اس کو گدھے اور اس کی رفتار سے ظاہر فرمایا گیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اونٹنیاں، گابن اونٹنیاں معطل چھوڑ دی جائیں گی، کیونکہ وہ تیز رفتاری اور نرم رفتاری کے سفر میں مشغول تھیں. اس سے بہت بہتر تیز رفتار اور نرم رفتار گاڑیاں نکلائیں گی. مگر ان سب باتوں کا، ہوائی جہازوں کا ذکر قرآن کریم میں، یہ ساری پیشگوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور اس کے گدھے کے حوالے سے بیان فرما دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کے پیچھے کوئی خفی وحی ہے، کوئی رہنمائی کے کچھ ایسے واسطے ہیں جو جبرائیل کی وساطت سے ہوئے ہوں یا براہ راست رویا و کشوف کے ذریعے، اللہ بہتر جانتا ہے. مگر صرف قرآن کی وحی نہیں ہے، یہ مرکزی بنیادی کتاب کی حیثیت ہے قرآن کی.
علاوہ روزمرہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جاری و ساری تھا، ہر وقت آپ خدا کے سامنے حاضر رہتے تھے. اس لیے چین کا وہاں ذکر کر دینا جبکہ اتنی عظیم شان پیش گوئیاں ہیں، ہرگز بعید ذکر نہیں، نہایت ہی معمولی بات ہے. لیکن چونکہ واضح ذکر نہیں ہے اس لیے ہم اندازہ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو. مگر میرا نہیں خیال کہ آئندہ کے لیے کوئی مستقبل میں چین کے عظیم علوم کی طرف اشارہ ہو. میرے خیال میں تو چین اپنے علمی ترقی کے دور کو مکمل کر کے اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں اس کی ایک الگ امتیازی حیثیت باقی نہیں رہی.